کبھی سوچا ہے کہ کیا سچا ایمان، ایک گہرا یقین، ایک خونخوار جنگلی درندے کو بھی دوست بنا سکتا ہے؟ آج ہم ایک ایسی ہی بڑی طاقتور کہانی کی بات کریں گے، بی بی فاطمہ اور شیر کی کہانی۔ یہ وہ کہانی ہے جو ہمیں ایمان، ہمدردی اور ہاں، معجزات کی حدود تک لے جاتی ہے۔ تو کہانی شروع ہوتی ہے مدینہ شہر سے۔ رات کا وقت ہے، ہر طرف ایک گہری پرسکون خاموشی، گلیاں بالکل سنسان، لیکن اس خاموشی کے پیچھے ہوا میں ایک عجیب سی بے چینی بھی گھلی ہوئی ہے۔ اور یہی بے چینی ہمیں اس کہانی کے سب سے بڑے سوال کی طرف لے آتی ہے کہ جب کسی انسان کا پختہ غیر متزلزل ایمان فطرت کے خوفناک ترین طاقت سے ٹکراتا ہے تو پھر ہوتا کیا ہے؟ تو چلیں کہانی کے پہلے حصے میں چلتے ہیں، مدینہ کی وہی بے چین رات۔ دیکھتے ہیں کہ یہ انجانا سا احساس، یہ گھبراہٹ آگے چل کر کس بڑے مقصد کی بنیاد بنتی ہے۔ تصور کریں بی بی فاطمہ نماز کے بعد دعا میں مشغول ہیں کہ اچانک ان کے دل میں ایک عجیب سی بے وجہ سی گھبراہٹ پیدا ہوتی ہے، اور ٹھیک اسی وقت دور پہاڑوں سے ایک شیر کی دہاڑ گونجتی ہے، ایسی دہاڑ جو اس رات کچھ زیادہ ہی خوفناک لگ رہی تھی۔ خیر، رات گزر جاتی ہے، اگلی صبح ہوتی ہے، اور اب آہستہ آہستہ یہ واضح ہونے لگتا ہے کہ رات کی وہ بے چینی آخر تھی کیوں؟ وجہ تھی ایک پکار، ہمدردی کی ایک پکار۔ ہوتا یہ ہے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ سے بات کر رہے ہوتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ پہاڑوں کے اس پار ایک بیوہ جو ایک شہید کی بیوی ہے 2 دن سے بھوکی ہے، ہمیں اس تک کھانا پہنچانا ہوگا۔ یہ الفاظ صرف ایک اطلاع نہیں تھے، یہ ایک مشن تھا، ایک فوری ضرورت کا اعلان تھا۔ اور یہاں پر ایک بہت دلچسپ صورتحال پیدا ہوتی ہے۔ ایک طرف صحابہ اکرام ہیں جو بالکل منطقی بات کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جنگل خطرناک ہے، درندوں سے بھرا ہے، راستہ محفوظ نہیں ہے۔ اور دوسری طرف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہتے ہیں کہ تمام مخلوقات خدا کی ہیں، اور جو خدا کے نام پر نکلتا ہے اسے کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا۔ ایک طرف خوف، دوسری طرف ایمان، یہی تو اس کہانی کی بنیاد ہے۔ تو اب یہ خوف اور ایمان کی کشمکش چل رہی ہے، اور اسی دوران بی بی فاطمہ جو یہ سب سن رہی ہیں وہ خاموشی سے ایک فیصلہ کرتی ہیں، ایک ایسا فیصلہ جو اس کہانی کا رخ ہی بدل دے گا۔ چلیں دیکھتے ہیں کہ وہ کیا کرتی ہیں۔ ان کا رد عمل دیکھیں، کوئی لمبی چوڑی بحث نہیں، کوئی سوال جواب نہیں۔ پہلا قدم، انہوں نے پکار سنی اور دل میں فیصلہ کر لیا۔ دوسرا قدم، وہ اٹھے، 2 روٹیاں اور کچھ کھجوریں تیار کی، اور تیسرا قدم، بالکل اکیلے اس خطرناک سفر پر روانہ ہو گئیں۔ اب ظاہر ہے جب وہ نکل رہی تھیں تو انہیں روکا بھی گیا، خطرے سے آگاہ بھی کیا گیا، لیکن ان کا جواب سنیے۔ انہوں نے کہا، جنگل کے درندے بھی اللہ کی حمد بیان کرتے ہیں، جب نیت خالص ہو تو اللہ خود حفاظت فرماتا ہے۔ کیا کمال کا یقین ہے! یہی وہ ایمان تھا جو انہیں ہر خطرے سے بے نیاز کر کے آگے بڑھا رہا تھا۔ اور اب کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ شیر اور خاتون، ایک ویران سنسان جنگل، اور یہاں ایمان کا سب سے بڑا، سب سے حتمی امتحان ہونے والا ہے۔ تو وہ جنگل کی گہرائی میں چلی جا رہی ہیں کہ اچانک ایک شیر سامنے آ کر ان کا راستہ روک لیتا ہے۔ ذرا اس منظر کو سوچیں، گھنا جنگل، ایک تنہا خاتون، اور سامنے جنگل کا بادشاہ۔ بس یہی وہ لمحہ ہے، یہ ہے اصل امتحان۔ اب ایسے میں کوئی بھی ڈر جائے گا، لیکن بی بی فاطمہ نے کیا کیا؟ انہوں نے شیر سے بات کی، اور یہ کوئی ڈر کر کی گئی التجا نہیں تھی، یہ ایک حکم تھا جو ایمان کی طاقت سے نکلا تھا۔ انہوں نے کہا، اے جنگل کے شیر، میں اللہ کے حکم کے مطابق بھوکے کو کھانا کھلانے نکلی ہوں، میرے راستے میں مت آ، اگر ممکن ہو تو میری حفاظت کر۔ کتنا سکون، کتنا اعتماد تھا اس لہجے میں۔ اور پھر وہ ہوتا ہے جو کسی نے سوچا بھی نہیں تھا، کہانی کا پہلا معجزہ۔ وہ شیر، جنگل کا وہ بادشاہ، انسانی زبان میں جواب دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے، سلام ہو آپ پر، اے جنت کی عورتوں کی سردار، میں آپ کو نقصان پہنچانے نہیں بلکہ آپ کی حفاظت کے لیے آیا ہوں۔ ہم اس نبی کی بیٹی کو کیسے نقصان پہنچا سکتے ہیں جنہیں دیکھنے کے لیے ہم ترستے ہیں؟ یہ ناقابل یقین تھا۔ بی بی فاطمہ کا یہ ایک قدم، ایمان کا یہ ایک عمل بس یہیں پر ختم نہیں ہوا، اس نے ایک لہر پیدا کی، ایک ریپل ایفیکٹ، جس کے اثرات صرف اس جنگل تک نہیں رہے بلکہ اس نے آگے چل کر کئی زندگیوں کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ تو فوری طور پر کیا کیا ہوا؟ سب سے پہلے تو وہ بھوکی بیوہ، اس تک کھانا پہنچ گیا اور اس کی دعائیں قبول ہوئیں۔ پھر ایک صحابی تھے جنہوں نے یہ معجزہ دیکھا اور ان کا ایمان اور بھی پختہ ہو گیا۔ خود وہ شیر، وہ بی بی فاطمہ کا وفادار محافظ بن گیا۔ اور ہاں، ایک چرواہا بھی تھا جس نے یہ ناممکن سا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا۔
اور اس چرواہے کی کہانی تو خود ایک مکمل داستان ہے۔ ہوا یہ کہ پہلے تو اس نے دیکھا کہ خاتون شیر کی حفاظت میں آرام سے جا رہی ہیں، پھر اس نے سنا شیر نے اس سے بات کی اور کہا کہ جاؤ اسلام قبول کر لو۔ یہ سن کر وہ بھاگا، اپنا ریوڑ اپنی بکریاں شیر کی حفاظت میں چھوڑ کر سیدھا نبی کے پاس پہنچا اور آخرکار اس نے نبی کے ہاتھ پر اسلام قبول کر لیا۔ سوچیں، ایک منظر نے اس کی پوری زندگی بدل دی۔ تو یہ کہانی واقعی بہت متاثر کن ہے نا؟ لیکن جتنی یہ متاثر کرتی ہے اتنا ہی ضروری ہے کہ ہم اس کے اصل معنی اور اس کے سیاق و سباق کو بھی سمجھیں۔ دیکھیں، اس کہانی کو ایک خاص قسم کے زمرے میں رکھا جاتا ہے جسے کہتے ہیں حکایت نما واقعہ۔ اب اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے کہ یہ ایک ایسی متاثر کن کہانی یا مثال ہے جسے سنانے کا مقصد کوئی اخلاقی یا روحانی سبق دینا ہوتا ہے۔ اور یہ سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ کہانی آپ کو قرآن یا صحیح احادیث میں نہیں ملے گی۔ یہ ایک بہت مشہور عوامی کہانی ہے جو نسل در نسل سنائی جاتی رہی ہے۔ اور اس کا بنیادی مقصد کیا ہے؟ اس کا مقصد ہے ایمان،